الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم لا تعداد درود و سلام حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر اللہ رب العزت تمام احباب کا، ساتھیوں کا، حضور کے دیوانوں کا، مستانوں کا محفل پاک میں شریک ہونا، محفل پاک کا بنانا، سجانا، انتظام فرمانا مولا اپنی بارگاہ میں حضور کے صدقے قبول فرمائے۔ اسٹیج کی زینت ہمارے ماشاءاللہ امیدواران بھی ہیں اور ہمارے جو ہے وہ کیبنٹ کے اور احباب بھی تشریف فرما ہیں اور تحریک لبیک کے کثرت کے ساتھ ماشاءاللہ دوست بھی اس میں شریک ہیں اور جن کی دعوت پر میں حاضر ہوا جناب محترم مقام وقاص مرید صاحب اور جن بزرگوں نے یہ محفل پاک کا انعقاد کیا جناب بابا جی محمد یونس قادری صاحب اور اس طرح جناب میرے ساتھ تشریف فرمائیں حیدر جٹ صاحب، دائیں طرف تشریف فرمائیں جناب سید زبیر شاہ صاحب اور اسی طرح مجھ سے پہلے خطاب فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا طارق قمر چشتی صاحب۔ علماء کی کثیر تعداد بھی ہے اور عوام بھی ماشاءاللہ کثیر تعداد میں موجود ہے۔ دل تے کردہ تواڈے بھی ساریاں دے نام لگی لیکن میں واقف نہیں ہوں۔ جناب ہمارے محترم مقام جناب رؤوف مشتاق صاحب مجاہد ختم نبوت وہ بھی تشریف فرما ہیں اور ہمارے نقیب محفل محترم المقام جناب حماد شاکر صاحب وہ بھی آپ کے لوہوں کو گرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں تو صرف اور صرف ایک پیغام ہے جو وہ دینے کے لیے حاضر ہوا۔ تہاڈی مرضی وہ پیغام لے لو یا تہاڈی مرضی خطاب سن لو۔ ہن تانوں ویکھنا ہے تسی پیغام لینا ہے یا تہاڈی مرضی خطاب سننا ہے۔ مٹھے لگو گے تو پیغام دے کے تو چھٹی دے دیں گے، سون والا موڈ بناؤ گے تو خطاب سنا کے پھر پیغام دیں گے۔ میں اس ٹائم موڑ احمد آباد انہوں نے سمجھائیے گل میں کہ پتر مینوں وجد وچ آن دیا کرو، جڑا میں وجد وچ آ جاواں تے پھر گل کردا ہوں، وجد تک پہنچن نہیں دیو گے نا تے مینوں جذب نہیں ہوئے گا تے پھر میں تانوں کی جذب دینا ہے۔ میں آپ ہی ذوق کے جانا ہے تو تانوں ذوق دینا ہے۔ ذوق دے ٹائم بندے ستے رہن، خیالیں چ رہن۔ کچھ خطاب ایسے ہوتے ہیں جو بالکل خاموشی کے ساتھ سننے والے، لیکن جو خطاب ہم لوگ آپ کے جوش کو گرمانے کے لیے کرتے ہیں وہ خاموشی کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ حاضر دماغی کے ساتھ ہوتا ہے اور جواب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، میرے حبیب مکرم ان کے جوش کو ابھاریں، ان کے جوش کو ابھاریں تاکہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہو، صحابہ کے اندر ایسا جذبہ ہو جب کافر سامنے ہو تو کاٹ کے رکھ دے۔
تو اب وہ باتیں چپ کر کے نہیں ہوتی، وہ باتیں جو تحریک کے ساتھ وابستہ نہیں ہے میں اس سے کوئی وہ نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ ابھی سمجھنے کی غرض سے آیا ہوا ہے۔ جو وابستہ ہے وہ بولے گا، جو نہیں وابستہ وہ دل کرے تو نیکی کا کام ہے سبحان اللہ کہے جائے، لیکن اینڈ کے اوپر انشاءاللہ پھر ہم اس سے پوچھیں گے بتا بھئی کیڑے پاسے جانا ہے۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب محفل میں بیٹھا، اب مجھے تھوڑا آئیڈیا ہو گیا کہ کھانے پر اس نے مجھے کہا کہ حضرت صاحب مسائل بھی ہوندے نے، بندہ دنیا داری بھی ہوندی ہے، سارا کچھ بھی ہوندا ہے، تو اس واسطے اسی پارٹی کچھ ہو ہی رکھی۔ میں اتنے نہیں ٹوکیا ہوں۔ کچھ لمحوں کے بعد جب وہ بیان پر بیٹھا تو میں نے ایک ترتیب کے ساتھ شروع کر کے جب آخر پر آیا تو سمجھایا نا، بعد میں کہنے لگا حضرت صاحب ساری زندگی اسی کسی اور دے پیچھے لگے رہ گئے ہیں، آج نیت کرنے ہیں تانوں گواہ بنا کے سارے پچھلے گناہ اللہ ساڈے معاف کرے، ہن تحریک لبیک دے نال کھڑے اور یہ گواہ نے ساتھی اصل وچ ساتھی نوں سمجھ نہیں ہوندی ہے نے سارے حضور دے دیوانے عاشق نے سارے جو امتی ہوئے، مسئلہ یہ ہے کہ انہاں دی کونسلنگ نہیں ہوئی، انہوں نے کسے سمجھایا نہیں، کسے کاریگر دے ہاتھ نہیں چڑھے، اس واسطے غلط فہمی دا شکار نے۔ جدو کاریگر دے ہاتھ چڑھ جاندے نے اور لمحے اور رب راضی بھی ہوئے، حضور بھی راضی ہون تے پھر کرم کیوں نہ ہوئے بابا؟ جڑا ساتھی ہی بیٹھا ہے بس او ساڈا جلال ہوئے، جمال ہوئے، اچھی گل ہوئے، نیویں گل ہوئے، ساڈا سارا کچھ سرکار واسطے۔ اب میں تھوڑا سا شروع کرتا ہوں سمجھا کے پھر آگے کی طرف آؤں گا تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، بس صرف سبحان اللہ کہی جائیں گے، انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور اپنے بہت جلد اپنے مشن کو پورا کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ پہلا نمبر آیت کریمہ پیش کی ہے کہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جان کے بھی مالک ہیں۔ اب حضور کی ذات پاک ہر مومن کی جان کی مالک ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام سے جس کو محبت نہیں ہے وہ اس دنیا کا بیکار ترین شخص ہے۔ اگر اس کو حضور کا عشق حاصل نہیں تو سمجھو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اگر یہاں محرومی ہے تو سمجھو ہر جگہ محرومی ہے، یہاں ناکامی ہے سمجھو ہر جگہ ناکامی ہے، اگر یہاں سب کچھ دامن میں مل گیا سمجھو کامیاب ہو گیا۔ نہیں پیسے نہ پیسے بڑی مہربانی، ایک دفعہ دروشی پڑھ دے پیسہ، میں تھوڑے کو ڈیمانڈ پیسے دی نہیں کردا، سبحان اللہ دی ڈیمانڈ کردا، حاضر ہو کے بس صرف ایک دفعہ مینوں سن دے جاؤ تاکہ میں اپنی گل مکمل کر لوں۔ ہر لمحہ بڑا قیمتی، صحیح جڑی گل ہے، بڑے قیمتی لمحے نے، نیند چھوڑ کے بیٹھے ہو، خرچہ لا کے آئے ہو، ٹائم کڈیا ہے، بابا جی نے خرچہ کیتا ہے، مہمان دوست دور نزدیک تو حاضر ہوئے نے، ہر بندہ نس پاج کے محفل چاہے، اگر اسی اس محفل نو انمول بنا لئیے، اس محفل نو نورانی تے روحانی بنا لئیے تے نیت کر لئیے یا اللہ جو شاہ صاحب سمجھا رہے ہیں اسی سمجھن واسطے بیٹھے ہیں اور سمجھان واسطے بیٹھے ہیں، اللہ پھر شاہ صاحب نو بھی تے سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھیں کہ یہ بغیر جو کچھ بھی ہے نا بغیر واسطے کے سمجھ نہیں آتا، یہ دین واسطے سے سمجھ آتا ہے، لیکن ویسے تو اللہ شارک کے قریب ہے کہ نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ جو ہے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، جان سے زیادہ رب قریب ہے، تو اب اس قریب کو ہم کہتے ہیں، قریب نہیں کہا قرآن نے، اس کو اقرب کہا ہے۔ کیا کہا؟ قرآن نے کہا رب کے بارے میں، رب قریب نہیں ہے، رب اقرب ہے۔ اچھا قریب میرا ہاتھ ہے، کیا ہے؟
قریب میرا چشمہ ہے، قریب میرا رومال ہے، قریب مائک ہے، میں آپ کے قریب ہوں، آپ میرے قریب ہیں، لیکن اقرب، اب میں اس کی مثال تھوڑا اور طریقے سے دے دوں تو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ سرمے کو، سلائی کو سرمے میں ڈالا تو نکالا، تو جب یہاں آنکھ سے نظر آ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ قریب۔ جب آنکھ میں ڈال دیا تو یہ ہو گیا اقرب۔ زندہ بندہ بولے گا جی۔ سلائی میں ڈالا نکالا تو یہ قریب ہے، آنکھ سے نظر آ رہا ہے قریب ہے، آنکھ میں ڈال دیا تو یہ ہو گیا اقرب۔ اب ہم پوچھتے ہیں مولا تو قریب نہیں تو اقرب ہے۔ ہائے ہائے، جنہیں ڈائریکٹ کے چکر ہے جنہیں نا ڈائریکٹ انہوں کو پوچھو رب قریب تے نہیں رب اقرب ہے۔ اب اس نے سوال کرنا رب کا نہ ہم اقرب ہو، ہم کیا ہے؟ اقرب ہے، قریب نہیں ہے۔ جب رب اقرب ہے قریب نہیں تو اب وہ سلائی میں ڈال کر سرما نزدیک کیا تو یہ تو قریب ہے۔ اللہ اقرب ہے، جو آنکھ سے دکھائی نہ دے، جو سوچ میں سمجھنے میں نہ آئے، وہ کیا ہے؟ وہ اقرب ہے۔ اللہ کیسے سمجھ آئے گا؟ فرمایا جب آنکھ میں سرما لگ جائے تو وہ اقرب ہو جاتا ہے، آنکھ والے قریب نظر آ سکتے ہیں۔ یا اللہ اب دیکھیں کیسے؟ فرمایا اقرب کو شیشے سے دیکھا جاتا ہے۔ اقرب کو کس سے دیکھا جاتا ہے؟ شیشہ چپ کو نہ تے پھر کی نظر آئے گا؟ جڑا آنکھ چ لگا ہے نا سرما وہ نظر آئے گا۔ اللہ ہے اقرب۔ رب ڈائریکٹ سمجھ نہیں آتا، نبی کے واسطے سے سمجھ آتا ہے۔ آؤ میں چند جملوں میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ڈائریکٹ سمجھ نہیں آتا، اللہ کا ڈائریکٹ سمجھ آتا ہوتا تو ہر نبی کو رب نے آدم کو نبی کیوں بنایا؟ اگر ڈائریکٹ سمجھ آنا ہوتا آتا ہوتا تو اللہ نے نوح کو نبی کیوں بنایا؟ اگر ڈائریکٹ رب سمجھ آتا ہوتا حضرت لوط علیہ السلام کو نبی کیوں بنایا؟ ڈائریکٹ سمجھ آتا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو نبی کیوں بنا کر بھیجا؟ رب ڈائریکٹ سمجھ آتا ہوتا اسماعیل اسحاق کو نبی بنا کر کیوں بھیجتا؟ اللہ ڈائریکٹ سمجھ آتا حضرت شعیب علیہ السلام کو، حضرت یونس کو، حضرت زکریا کو، حضرت یحییٰ کو نبی بنا کر کیوں بھیج رہا ہے؟ تو بتایا ڈائریکٹ سمجھ نہیں آتا۔ اے لوگوں میں اپنے نبی کو سمجھاؤں گا، میرا نبی تجھے سمجھائے گا، یہ واسطہ ہو جائے گا۔ رب رحمان اپنے نبی کے واسطے سے تجھ سے کلام کرے گا، تجھ تک اپنا پیغام پہنچائے گا، تجھ تک اپنا دین پہنچائے گا، تجھ تک اپنا اسلام پہنچائے گا۔ مولا تو ڈائریکٹ نہیں لبتا، نہ واسطے نہ لبنا۔ کس سے ملتا ہوں؟ زندہ بندہ بولے گا اج گل کرو نا واسطہ کتنے؟ واسطہ کتنے؟ ڈائریکٹ رب کو مانگو۔ میں کہ رب تینوں ڈائریکٹ دین نہیں دیتا۔ زندہ بندہ بول۔ کہتے ڈائریکٹ مانگنے کی کیا؟ میں کہتے ہیں اگر ہر بندے کو رب ڈائریکٹ مسلمان کر دیتا، صاحب ایمان کر دیتا، مومن بنا دیتا تھا، کر سکتا تھا، مومن بنا سکتا تھا، لیکن رب نے سانو منہ ہی نہیں لایا۔ زندہ بندہ بابا، رب نے منہ ہی نہیں لگایا۔ رب نے واسطے سے کہا کہ تیری اوقات ہی نہیں، تجھے میں منہ لگاؤں۔ ہاں میں نبی بھیج رہا ہوں، نبی کے واسطے سے، وسیلے سے، ذریعے سے، ان کے سبب سے تجھے دین دے رہا ہوں۔ جب ان کے سبب سے دین پہنچتا ہے تو بھی بندے دا پتر بننا اس واسطے نال جانا۔ ڈائریکٹ جاتا ہے، کیسے جا سکتا ہے ڈائریکٹ؟ اب میں تجھے پھر بتاؤں، دعا مانگ دے سر سورہ بقرہ، یستفتحون علی الذین کفروا، یا اللہ بارش برسا، اللہ بھوکے مر گئے ہیں، اللہ فصل نہیں پئی ہوندی، مالک کرم فرما، مہربانی فرما، بارش برسا، قحط سالی دور ہوئے، اللہ کرم فرما، رب بارش دے، کس دے صدقے نال؟ محمد مصطفیٰ دے صدقے نال۔ جا سورہ بقرہ چک پوچھ، ہر مولوی کو جا کے، ہر مکتبہ مکاتب فکر دے ہر بندے کو جا کے پوچھ، ہاں بھائی مولانا صاحب 4 گٹھ داڑھی تے تو رکھ لئیے،
تینوں انہیں سمجھ نہیں آئی؟ یہودی دعا مانگتے رہے ہیں، کیا دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ دعا مانگتے اللہ بارش برسا اپنے آخری نبی کے صدقے سے۔ ادھر تے میں سمجھنا کوئی کم صحیح سیٹ ہے، جڑا پچھلے بیٹھے نا چھٹی پہ آئے واپس آ جاؤ، سبحان اللہ۔ چونڈی والی سبحان اللہ نہیں کہیں گے، جنہوں سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ کبھی نہیں، چونڈی والی سبحان اللہ۔ وقاص منیر صاحب انہوں نے سمجھا دئیے، وقاص منیر صاحب انہوں نے سمجھاؤ۔ اندھا تے بہرا گیا ایک محفل چ دوست دے نال، جب اتنے پہنچیا نا انہیں کہا تو محفل جاتے رہے تو تینوں لبے گا کیوں؟ انہیں کہا پریشانی والی گل ہی کوئی۔ انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا نہ تو ویکھ سکنا تے نہ سن سکنا ہے۔ انہیں کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، جب تو ویکھ سکنا ہے تو سن سکنا ہے، وہ ہسن گے نا تو چونڈی مار دے میں بھی ہس پواں گا۔ انہیں کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ ہن دوست نہ لے کے اندھے تے بیرے نو نا وہ محفل چ پہنچ گیا، دوست بھی شرارتی سی، جب سارے ہاس ہس لینا تو وہ بعد چونڈی مار دے، اندھا آس سے آس سے آس، وہ بندے انہوں ویکھ کے ہس۔ ہن سادہ مسئلہ بھی کوئی چیز پر آدھا ہی ہے۔ وہ مسئلہ کی ہے کہ جس ویلے محفل شروع ہوندی ہے بندے کوئی مولانا ہاتھ چک کے انج کوئی اشارہ کرے کہ چونڈی شونڈی مارے، پھر کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ آپ سمجھ کے سبحان اللہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ اس واسطے میں کہنا چونڈی والی سبحان اللہ تو ہٹ کے اللہ دی رضا واسطے سبحان اللہ کیا کرو، فکر سمجھ کے سبحان اللہ کیا کرو، جنہوں سمجھ آ رہی ہے بولو سبحان اللہ۔ اچھا جی انکار کنا کیتا ہے؟ سب تو پہلے وسیلے کا انکار یہودیاں نے کیتا ہے، چک قرآن۔ جب حضور تشریف لائے تو انکار کر دیا، کافر ہو، انکار کیا۔ پہلے وسیلے نال دعاواں منگتے رہے، جب سرکار آئے انکار کر گئے۔ اوتھے یہودیاں نے انکار کیتا، اے یہودیاں دے بچیاں نے ہن انکار کیتا وسیلے دا۔ اوتھے عاشقاں نے بھی دعاواں منگیاں، اللہ ساڈے تے جنا ہی کرم ہویا، سونے دا صدقہ ہویا۔ اب اندازہ لاؤ کہ الحمدللہ ہم وسیلے والے لوگ ہیں۔ کس والے لوگ ہیں؟ وسیلے والے واسطے والے لوگ۔ ہم پہ جتنا بھی کرم ہوتا ہے حضور کا صدقہ ہوتا ہے۔ بندے بیٹھے ہوتے پریشان بھی ہوتے، کوئی کہیں ان کی مجلس میں بیٹھتے وہ کہتے جی ڈائریکٹ والا کام کیوں چنگا نہیں؟ میں کہنا بابا تھوڑا سمجھ اس بات کو۔ کہتے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی امت، حضرت نوح، حضرت لوط، انبیاء جتنے سابقین ہیں ان کی امت میں اگر ایک گناہ ہو جاتا تو اللہ شکل بدل دیتا۔ کیڑا گناہ؟ کیڑے گناہ؟ ایک کوئی گناہ بھی ہو جاتا، عذاب بھی اترتا، شکلیں بھی بدلتی، چہروں پر بھی لکھا جاتا اور دروازوں پر بھی لکھ لیا جاتا۔ یہ سارے گناہ کٹھے ہو کے ساڈے چ موجود نے، شکل بھی نہیں بدلی، چہرے تے بھی نہیں لکھیا، ساڈی واسکٹ بھی سلامت ہے، ویس کوٹ بھی سلامت ہے، جبے کبے سلامت نے، دستارہ سلامت نے، کوئی گناہ تو پاک تے نہیں ہے بابا، غلطی والے بندے ہیں، انسان نہیں لکھیا گیا۔ تسی بھی سلامت، اسی بھی سلامت، پھر منیے نا یہ سونے دا صدقہ ہے۔ جب شکلیں نہیں بدلی تو حضور کا صدقہ ہے۔ اب رب نے کرم نوازی فرمائی اپنے حبیب کے صدقے، ایک پانی بندہ پلائے تو شکر بندا ہے۔ جیڑی ساڈیاں شکلاں جنہاں دے صدقے سلامت نہیں انہاں دا شکر نہیں بندا، جنہاں دے صدقے سارے آیات چھپے پے نے انہاں دا شکر نہیں بندا۔ اسلام کا حکم ہے تجھے پانی پلائے، پانی کا گلاس اس کا شکریہ ادا کر، وہ تیرا محسن ہے اٹھ کے تجھے پانی پلائے۔ جس نبی کے صدقے ہم پہ اتنا کرم ہوا ہے پھر ان کا شکر نہیں بنتا۔ بندے کہنے نہیں سوچ کے پیار کرو، تول کے پیار کرو، دیکھ کے پیار کرو، انہا کرو، پتہ نہیں انہا کرو کہ انہا نہ کرو۔ میں کہ عاشق بھی کہتی ہے تولتا ہے، سوچتا ہے، بیٹھتا ہے، پمائش کرتا ہے، جناب والا وہ چکتا ہے کنال تول پمائش واسطے، وہ رکھتا ہے کنڈے کنڈے رکھتا ہے۔ جی نہیں انہا نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہ میں تنوں دسنا۔ کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا صحابہ نے حضور سے عشق کیا نا سوچ کے بغیر کیا، عقل کو ایک طرف رکھ کر بالکل دیوانہ وار حضور سے محبت اور پیار کیا، عقل کے پیمانے کو توڑ دیا، محبت کی عشق کی اور انواع عشق کیا۔ اگر وہ کوئی جڑے ذرے عشق دے آئے نا کتھے باقی نہیں تے سنیا چاہے
وہ عشق دے جڑے ذرے ہیں نا صرف سنیاں چ کہتے کیسے؟ میں نے کہا صحابہ نے عشق کیا، حضور نے لعاب خارج کیے، انہیں ہاتھوں پر لے کر چہرے پر مل لیا۔ اگر اس طرح کا کوئی بندہ ہوتا تو کی کہتا نہیں نہیں نبی کا تھوک ہے یہ، اس کو فلاں فلاں ہونے دے۔ وہ عاشق سن ہاتھوں تے لے کے چہرے تے ملے آنے۔ اچھا میں عقل مند لوگ بیٹھے، حضور لعاب خارج کریں، ہاتھ پہ لے کے کوئی دھو بھی دے تو بہت بڑی بات ہے یار، ہاتھ پہ لے کر دھو دیا جائے ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، عشق سلامت رہے ان کا۔ واہ کیا عشق تھا، ہاتھوں پہ لعاب لے کر دھوتے نہیں ہیں، چہرے پر ملتے ہیں۔ دور سے دوڑتا ہوا صحابی قریب آتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں برکت ملی دے دینا، وہ کہتے ہیں میں دے ساری برکت آپ ہی لے لے۔ وہ ہاتھ پہ مل کے، خالی ہاتھ پہ ہاتھ مل کے وہ بھی اپنے چہرے پہ مل دے۔ مسجدوں پہ لکھا ہے نوکر صحابہ دے، میں کہ تسی نوکر صحابہ دے نہیں، صحابہ دے نوکر سنی جے، صحابہ کے نوکر ہاں میں یہ عشق کسے کہتے ہیں؟ اسے پیار کہتے ہیں، محبت۔ حضور بال کاٹتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں پہ سنبھالتے ہیں، اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں، اپنی نسلوں کو بانٹتے ہیں۔ حضور گفتگو فرماتے خاموشی سے سنتے ہیں، حضور حکم کرتے ہیں اور اپنے جناب والا ضرورت کے باوجود، اپنی مشکلات کے باوجود، اپنی تکلیفوں کے باوجود حضور کے حکم پر جان کے نذرانے بھی دے دیتے ہیں، مڑ کر پیچھے نہیں دیکھتے، حضور کا حکم آ گیا بس چل جانے دیں۔ نماز پڑھتے ہوئے حضور تکلیف میں تھے تو آپ نماز کے لیے آ نہ سکے، آپ نے پردہ ہٹایا، نماز میں ہے صحابہ، پردہ ہٹایا، بخاری کی حدیث ہے، پردہ ہٹایا، فکاشف النبی ستر الحجرہ، سرکار نے پردہ ہٹا کے دیکھا میرے عاشق نماز پڑھ دے کس طرح۔ جب حضور نے دیکھا نا ایسے تو اب صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے قبلہ رخ ایسے تھا، حضور کا حجرہ بالکل ایسے۔ تو جب حضور نے پردہ ہٹایا تو انہوں نے پردہ ہٹتا بھی دیکھا۔ کی پہ پڑھتے سن کیا؟ نماز پڑھنے پردہ ہٹ رہے تھے، نماز تے نہیں ٹوٹی۔ یہ صحابہ دی نماز سی، کوئی بھابی دی تے نہیں سی۔ صحابی کی نماز تھی، پردہ دیکھ رہے، بندے دائیں بائیں دیکھتے نہ دیکھو، وہ بھی اگر بیٹھا ہے تو اس کو کہتا ہوں بخاری کہتا ہے بخاری میں پڑھنا۔ صحابہ نے حضور سے شکایت کیا، حضور پردہ ہٹاتے ہیں، عاشق دیکھتا ہے۔ صحابی نے دیکھا، اس انداز میں دیکھا کہ جناب والا فکاشف النبی، ہم نے دیکھا حضور نے پردہ ہٹایا، سارے نماز سن تے پردہ ہٹتا بھی دیکھ رہے ہیں، روایت بھی کر رہے ہیں۔ اچھا پھر آگے سنو، یہ تو سرکار نے دیکھا نا کانا وجہہ ورقۃ مصحف، سونے کا چہرہ اس طرح سی جس طرح قرآن کھل جاتا ہے۔ آگے سنو، ثم تبسم وجهه، حضور مسکرائے بھی سنتے، آپ نے دند مبارک بھی نظر آئے۔ یہ ساری کیفیتیں صحابہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا، نماز کسی دی بھی نہیں ٹوٹی، نماز کسی دی بھی نہیں ٹوٹی، نماز کسی دی مسئلہ نہیں ہویا، نماز کسی نے دوبارہ بھی نہیں دہرائی، یہ بھی نہیں کیا نماز خیال آ جاوے کہ جناب یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے، ترجمانی شاعر نے کی ہے کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی۔ صدیق اکبر نہ کہتے تھے مجھے کیا پتا رکوع کیا ہے، مجھے کیا پتا قیام کیا ہے، مجھے کیا پتا سجود کیا، سونے تواڈے صدقے تے نہ پیا ہے۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا پتا تھا قیام کا، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھک رہا تھا نماز میں۔ یہ ساری مثال سمجھاتا جاؤں، یاد کر کے جائیں، یہ مسئلے یاد کر کے سوال کرنے والے ہوتے ہیں۔ مجھے میرے مرشد نے بٹھا کر میرے دل پر رکھا ہاتھ، فرمایا پتر پڑھ اللہ اللہ اللہ۔ میں ہوں جدو بیٹھنا نہ ذکر واسطے میں کرنا کرتا تھی اللہ اللہ، یاد تھی وہ آندھا نا جنہا انگلی رکھ کے پڑھایا تھی اللہ۔ اب سوال پوچھتا ہوں لوگوں سے
जिस पाक नबी ने बताया रुकू ऐसे होगा, सजूद ऐसे होगा, कयाम ऐसे होगा, करात ऐसे होगी, जनाबे वाला खुरूज पे सुने ही ऐसे होगा, सलाम इस तरह फेरा जाएगा। जिस सोने ने दसे है ना नमाज पढ़ते ख्याल से साहबन वादे करना, इसलिए कहा मुझे क्या खबर थी रुकू की। वकास मुनीर साहब कहते हैं अगला गिर आख पहले पहले ला, वो पहले नहीं लगना, पहले ये लगना तो वो आना जो पुत्र है। साढ़े तहरीक वाले दोस्त कहते मसले ना समझाओ, सीधी सीधी गल पहुंचाओ। ये भी पुत्र बड़ा जरूरी है, मिलाद पाक दी महफिल च चीज़ जरूरी नहीं। अब मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे क्या पता था कयामत तेरी नक्शे पाक की तलाश थी जो झुक रहा था नमाज। वही साहबा थे ना, वो कहते थे हर चीज छोड़ छाड़ के दाएं बाएं हुजूर के कदमों में पहुंचे। कोई कहां बसने वाला, कोई कहां रहने वाला, कोई कहां रहने वाला, कोई कहां रहने वाला, कोई कहां का रहने वाला है। हबशा में रहने वाले हजरत बिलाल, रोम के रहने वाले हजरत सुहेब, जनाब फारिस के रहने हजरत सलमान, हुजूर के कदमों में, हुजूर के कदमों में। अच्छा बताओ, वजीर का बेटा है हजरत सलमान, खानदानी वजीर है, दर दर धक्के खाते हैं, इसलिए कभी आखिरी नबी दा दीदार हो जाए। कभी नौकर बन के, कभी खादिम बन के, कभी जनाब खजूरों को वो डाल रहे हैं, वो पानी लगा रहे हैं, कभी खजूरें उगा रहे हैं, कभी यहूदी के गुलामी में हैं, सफर हैं, रात दिन की तकलीफें हैं। क्या इसी तरह सरकार तक पहुंच जाए। तकलीफें पर हजरत रूम से हजरत सुहेब आ रहे हैं, हबशा से हजरत बिलाल आ रहे हैं, साहबा कहां कहां की तकलीफें उठाई और हुजूर की कदम। और फिर जब सरकार को माना, आपके आशिक बने, गुलाम बने, तो फिर गुलाम बने ना, तकलीफें ये थी खाने को कुछ नहीं, साड़ी बिरयानी रोटी वंडी जानी होने भी, घर रोटी खा के आए, सुबह नाश्ता रोटी फिर भी लबनी है, दोपहर भी लबना है, रात भी लबनी है। अब जब उन्होंने इश्क किया तो खाने को नहीं होता था। कभी 2.5 साल शेब अबी तालिब में बंद कर दिया, मासूर है वहां, एक घाटी है उसमें रखा गया 2.5 साल। इश्क फिर भी कमी नहीं आई। हुन आशिका हाजिर होना है, आशिका हुन हाजिर होना, इश्क में कमी उधर भी नहीं आई। 2.5 साल मासूर किया, आशिक उधर भी कहते रहे सुने हो जनाबे वाला, आपके साथ रहते हुए चाहे हमारे चमड़े उतार दिए जाएं, हुजूर हमारे इश्क में कमी नहीं आएगी, हमारे प्यार में उल्फत में कमी नहीं आएगी। हमने लगाई है तोड़ चलावांगे। सुने हो रस्ते के रहने वाले ऐसी नहीं, जिस तरह की तकलीफें पहुंचाई गई आशिक उस तरह खड़े हैं, हर तरह की तकलीफ पहुंचाई, जायदाद सारी से महरूम कर दिया गया, मजबूर किया गया यहां से हिजरत करके जनाब किसी और तरफ चले जाए, किसी और मुल्क में चले जाए। कोई हबशा जा रहा है, कोई कहां जा रहा है। फिर हुजूर ने हिजरत फरमाई जनाब मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ, तो अब फिर सहाबा को सारी जितनी जायदादें थी सबसे महरूम कर दिया गया जनाब, ऐसे तन तरह और बगैर किसी, ना कोई कपड़े है, ना कोई माल है, ना कोई ज़ादिरा है, बस ऐसे सफर हो रहे। जब वहां पहुंचते हैं, कभी बदर आता है, कभी ओहद है, कभी अहज़ाब है, कभी कौन सा मार्का है, कभी कौन सा मार्का है, तो पीछे नहीं हटे। सुने और तकलीफां 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 सब कुछ असीदे तुहाडे सदके जनाबे वाला, एक कोठी बंगले आसानियां माल मुरब्बे सब कुछ मंगना नहीं। नहीं, आशिक सच्चे सन, उन्हें क्या सुने, जो तकलीफें भी आपकी वजह से हम पे आ रही हैं, हम राजी हैं, चाहे हमारा कुछ बाकी रहे या ना रहे, जो कुछ भी आ रहा है परवाह नहीं की, परवाह नहीं की। ये इश्क है। आज हम महफिल में बैठकर नारा लगाते हैं, आज हम माइक आगे रख के सलाम दरूद पर जनाबे वाला फिदा जरूर हो जाते हैं। जब वक्त आ जाए ना खड़े होने का, मैदान लग जाए, तो कहते ने ना ना ये काम साडे कोलों नहीं जी होंदा। आशिक हो ना फिर उत्थे भी नसना नहीं है, उधर भी पीछे हटना नहीं है, वहां भी मैदान में खड़े होकर कहे जहां जी ये भी नबी की सुन्नत है, ये भी सरकार का तरीका है, ये भी हुजूर का रास्ता है। अगर वहां भी है तो उस तरह भी, इस तरह भी, हर तरह। वो कहा था ना कि इसके बारे में कि हाँ, इतनी पूरा शेर कहां से शुरू होता है किसी के जहन में है? लुत्फ सजन दम बदम तारे सजन गाह गाह, इंज भी सजन वाह ते उंज भी सजन वाह। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे
खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। याद रख कि जिस वक्त हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 12 नेज़े लगे हुए, नेज़े, और आपकी आखिरी सांसें चल रही हैं, आपने हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया, करीब आए। जब करीब आए कहा तमाम सरकार के दीवानों को मेरा एक पैगाम दे दे और कहना कि अगर कोई हुजूर तक पहुंच गया ना, अल्लाह ने आपके अमल कबूल नहीं करने, अल्लाह ने आपके उज़्र कबूल नहीं करने। अगर हुजूर तक कोई पहुंच गया दुश्मन, मैं अर्ज करता हूं सहाबी ने फतवा दिया है, अगर कोई हुजूर की हुर्मत तक, हुजूर की इज्जत तक, सरकार की नामूस पर किसी ने हमला कर दिया तो फिर याद रखना, फिर हमारी नमाजें रोजे हमें नहीं बचाएंगे। फिर मैदान में खड़ा होना है, अपना पूरा जोर लगाना है, जान माल औलाद सब कुछ लगाना है, तो फिर बचत होगी। आज मैं उम्मती से सवाल करता हूं, आशिक अगर मैं और आप आशिक हैं तो वो खाके बनते रहे, तेरा मेरा किरदार क्या है? कहते तहरीक लब्बैक वाले सख्त हैं, इनको एक तरफ रख दो, इनका एक अपना मिशन है, दीवाने हैं, मस्ताने हैं, ये अपना काम करते हैं। बता तू आशिक है, तूने हुजूर के लिए क्या किया? खाके बनते रहे, खत्म नबूवत पर हमले होते रहे, कुरान चलाया गया, टेरी जोसेफ जैसे कमीनों ने जनाबे वाला वो गटर के अंदर कुरान को नौजुबिल्लाह डाला। बता तेरा किरदार क्या है? अब हमने मैदान में कितने खड़े हो, कितना जवाब दिया? नहीं जी ये तो सख्त है, चलो असी पागल हो, असी दीवाने हो, तो सादा मिजाज पसंद नहीं, तो आधा जरा मिजाज है तुसी दे अपनी जिन्हें जिन्हें दे पीछे लगे उन्होंने भी ना छड़ सके। साडा पीर कहता है, साडा मौलवी साहब कहता है, साडा जनाबे वाला उम्मीदवार कहता है, हमारा फलां लीडर कहता है, नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं? कभी आसिया चूड़ी को छुड़ाने में किरदार है, कभी मुमताज कादरी को फटे लगाने पे किसी पार्टी का किरदार है, और किसी को कौन किसी के साथ किसी का गांठ जोड़ा है, किसी के साथ किसी का गांठ जोड़ा है, उसके बावजूद पूछो कौन आशिक बैठे हैं। नबी का नाम सुन के झूम जाता हूं, नबी का हुक्म सुन के घूम जाता हूं, मेरी राग राग में है नबी नबी, मस्जिद जाता हूं हफ्ते में कभी कभी। ये इश्क मोहब्बत प्यार अगर है तो फिर मैदान अमल में आ। अगर जिंदगी बिल्कुल मुख्तसर है, पता ही कोई नहीं, साहबा ने इश्क किया, हजूर बाल काटते हैं हाथों पे लेते हैं, हजूर जो है लाभ खर्च करते हाथों पे लेते हैं। ये अमल के माहौल में इस तरह मोहब्बत है। जब आ मुश्किल वक्त हजूर ने फरमाया हाँ भाई कौन कौन हो, सोने हाजिर है। आपने फरमाया मुहाजिरीन साहबा से नहीं कह रहा, हाँ भाई अंसार। कहा यार सुना, हजरत मिकदाद कहने लगे हम हाजिर हैं, हुक्म फरमाएं। आपने फरमाया बोलो ना, हजूर हम वो आशिक नहीं जो चूरी वाले हों, हजूर हम वो आशिक हैं, आप हमें हुक्म फरमाएं। हम हजरत मूसा की कौम की तरह ला नकुलु कमा काला कौम मूसा फज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हुना काइदून। मैं कौम में मूसा की तरह हम नहीं कहेंगे मूसा तू लड़ते और हम लड़े। हजूर हम कौन है? हम ऐसे आशिक हैं नुकातिल आन जमीन जवान शमाले बैन जदाई का वखल्फ। सोना जड़ा सज्जे भी आएगा काट के रख देंगे, जड़ा खपे भी आएगा चीर के रख देंगे, जड़ा सामने आएगा हजूर दो टोटे करके रख देंगे, जड़ा पीछे हमला करेगा छेड़ेंगे नहीं। हजूर हम ऐसे आशिक हैं अपने खून के आखिरी कतरे तक कुर्बानियां देते चले जाएंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका म्यार तो देखो ना, जेलू का मामला है ना, नहीं हमारा तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक कोई बाबे दे नाम दी चला रहे हैं, तहरीक कोई साढ़े अब्बे जी दे नाम दी, असि तो अब्बे जी दे वास्ते कुछ क्या साढ़े इकट्ठे मिल जाओ। सब तहरीक तो हुजूर के नाम की है, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए है, दीन के लिए है, ताकि दीन का नाम दीन तख्त पे है उसके लिए है। आज कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो रहा? बताओ, एक महफिल में कितनी बातें छेड़े, बताओ तो सही ना। स्कूल में तूने बच्ची भेजी,
جب بچی سکول کے اندر گئی، وہ جمع ہوئی، پڑھانے والا ٹیچر ہے، غیر محرم ہے، حرام عمل ہے۔ تیری بیٹی جب جوان ہوئی، کالج گئی، اس بیٹی کے ساتھ لڑکے کو ڈیسک پر بٹھا کر اس کے باوجود پڑھانے والا اور غیر مرد، اور وہ وہاں بیٹھے پڑھا رہا، تو چپ ہو کے بیٹھے، حالی بھی تینوں عقل نہیں آئی؟ تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی، ہماری قوم کی بیٹی ہسپتال میں گئی آپریشن کرنے کے لیے، غیر محرم مرد آ کے آپریشن کر رہا ہے، ڈلیوری کے آپریشن ہو رہے ہیں، اس وقت بھی تو گگو بن کے چپ کر کے بیٹھے ہو، نہیں جی کچھ بھی نہیں ہوتا، حالی بھی کچھ نہیں ہوتا، اس طرح لٹ گئی، حالی بھی نہیں اٹھ رہا۔ تیرے سکول کے اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ میتھ لازمی ہے، انگلش لازمی ہے، جناب والا بایو کیمسٹری فزکس لازمی ہے، اسلامیات اتنا سارا حصہ پا کے بس ٹھیک ہے نہ پڑھ لو، اتنے نمبر آگے ٹھیک ہو جاؤ۔ پوری قوم کی قوم تباہ ہو گئی، قرآن سے دور، اسلام سے دور، امام سے دور، حضور کی سیرت سے دور، سورت سے دور، نظام سے دور۔ حالی بھی کہتے ہو نہیں نہیں، ایک والی فلانا پھر، ایک والی فلانا پھر، ایک والی فلانا پھر، مرنا جی ثواب نہیں دینا، ہلنا نہیں دینا۔ اگلے نے 10 بھائی زندگی دیتی سی، کتنے لا کے آیا؟ چودھری صاحب کتنے گئے ہو؟ جٹ بٹ صاحب کی کتنے کتنے گزار کے آئے ہو؟ دسو۔ اگر بڑا تگڑا ہے نا مر کے ویک کہنا آسن قبروں تے کوسن خبراں، خبر آئے گی تو خبر ہوگی ہوتا کیا ہے۔ آج آپ کے سامنے ہے، دنیا کو دیکھو کس انداز کے اندر عزت لبے، مال لبے، دولت لبے، کسی طرح نہ ہوئے، ایتھے فلیکس اوتھے فلیکس اوتھے فلیکس، کسی طرح معاشرے چ میرا نہ ہوئے۔ ہاں جی بڑے بڑے مر گئے نے، نہ تے بے نام ہو کے مرے نے، نہ تے ہے ہی نہیں، بے نام ہو کے مرے نے۔ دسو کنے جرنل مرے نے، کنا نام ہے، کنا دے نام دے جی؟ کتنے کتنے جرنل گئے، کرنل گئے، بریگیڈیئر گئے، فوج کا نام سن کے ڈرتے نہیں گئے؟ اچھا جی وہی ساری آرمی، پاک آرمی ہے نا، پاکستان پاک آرمی، پاکستان بھی زندہ باد، پاک آرمی بھی زندہ باد، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جڑے وہ دنیا تو گئے نہیں، کسی کا نام کوئی ہے؟ ایک سپاہی گیا کہ نہیں؟ حضور دے نال وفا کیتی ہے، 60 لاکھ لوگ پہنچ کے دھکے کھا رہے ہیں، مولانا حضرات شیوخ الحدیث کتنے چلے ہو؟ جناب عاشق رسول دا جنازہ پڑھ چلے۔ یارو سپاہی سی، نا سپاہی سی، وہ تا چلو چھوٹا سی، لیکن نبی نال وفا کر کے گیا۔ زندہ بندہ جدے جان ہو ضرور بولے گا۔ آ گیا تیرے خون سے انقلاب آ گیا، تیرے خون سے انقلاب آ گیا، بہادری ٹل لایا، ٹل زور لگاتے رہے جنازے میں لوگ نہ جائیں، فلائٹیں بند کی گئی، لیکن عاشق پھر بھی پہنچ گئے۔ کیوں گئی؟ اگر عورتوں میں عزت ہے تو کرنلوں کو ملے، جنرلوں کو ملے، فلاں کو ملے، کوٹھی والوں کو ملے، مربو والوں کو ملے، سیاست والوں کو ملے، سب کو ملے۔ کنہ دیتے پیک ہو کے باہر تو مردے ہوندے جے نہ تے نہیں پہ لینا نا۔ میں کوئی بندہ بعد کے شاہ صاحب نہ لیا سی، میں کسی کا بھی کدی نہ لیا ہی نہیں، میں سادہ دیا بندہ، میں تے اپنی گل کردا ہوں۔ انہوں نے پیک ہو کے مردے ہوندے جے، میں چلا دے جتنے لوگ آنے چاہیے 10-10 ہزار ایک بندے ہوتے ہو تو پھر بھی 150 بندہ ہی ہوتا ہے۔ جناب والا دنیا مل کر روکتی رہی ممتاز قادری کے جنازے میں لوگ جمع نہ ہو، تاکہ کہیں ہمارے بڑے بڑے جو پیچھے رہتے ہیں، وہ جن سے ہمیں مال آتا ہے سارا ٹیڑے پڑتے ہیں، وہ کتنے ناراض نہ ہو جان، تو وہ اپنے آقا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہے، یورپین نو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن عاشق پھر رکے نہیں، انہوں نے اپنے آقا نو خوش کیتا ہے۔ پہنچے جنازہ پڑھیا نا، اچھا جناب ایک انگوٹھا ٹیک دا سی بندہ، یہ سائن بھی نہیں سی کر سکتا، ایتھے جڑا انگوٹھا ٹیک بندہ بیٹھا ہوئے دسو بھئی انہوں کینی مشکل ہے؟ اچھا جڑا بے روزگار بیٹھے انہوں کینی مشکل ہے کہ نہیں؟ گھر تو تانے بجدے نے کہ نہیں، اللہ دی عزت دی قسم انہوں نے بجدے سے، جس ویلے گھر چ بنا ماں کہنا روٹی توڑی جانا ہے، کھائی جانا ہے، پیتی جانا ہے، سارا کچھ کری جانا ہے، کام بھی نہیں کرتا،
لوگ ہستے نے ساڈے اتنے، پڑھیا بھی نہیں لکھیا بھی نہیں سائن بھی نہیں کر سکتا، انگوٹھا لانا ہے۔ لیکن پھر کی ہویا جس ویلے گستاخی راجپال کی تھی نا، خنجر لے کے ٹھوکیا نہ انہوں، پیر جماعت علی شاہ جیسا اتنا بڑا پیر قدم چوم کے کہہ رہا سی نبی دے نام پہ قربان ہویا نا، عزت اس کا مقدر بن گئی ہے۔ یہ ہے آج بھی تو جہاں دائیں بائیں پھرے گا نا عزت نہیں لبڑی، وڈیاں کو عزت کوئی نہیں، تیرے کو کتوں آئے گی؟ اللہ سمجھا سکا اللہ کرے، انہاں کو عزت کوئی نہیں، تینوں کتنے لبے تو نہ اللہ کے ساڈے نال نہ لگ، ہمارے ساتھ نہ لگ۔ نہ میں بابا جی کی بات کرتا ہوں نہ ساتھ صاحب کی بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہم جو جڑے ہوئے ہیں یہ ہم نہیں ہیں، ہم تجھے حضور کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ سرکار کی جماعت ہے، سرکار کے غلاموں کی جماعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی اور ختم نبوت کے پیراداروں کی جماعت ہے۔ اچھا جی، بڑے بڑے آئے، حضرات بھی آئے، بڑے بڑے لوگ بھی آئے، میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن بتاؤ جتنے بڑے بڑے حضرات تشریف لائے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں وہ دنیا سے گئے ہیں کہ کنہ کنہ پاکستان جنازہ ہویا، کنے کہا جی فلاں دا بڑا ہے، کسے کیا فلاں دا کرتا ہے۔ ایک بابا جی دا 10 مرلے دی مسجد ہے، کنی تے ایک مسجد امام سن، بس پیر بھی بڑے نہیں تھے، مولوی بھی بظاہر بڑے بڑے ادارے بھی نہیں، لیکن جب حضور کی ناموس پر، حضور کی عزت پر پہرا دیا، پھر ہوا کیا؟ جب دنیا سے رخصت فرمائی 2 کروڑ بندوں نے جنازہ پڑھا۔ یہ تھوڑی اکھاں ویکھیاں نے چیزاں، راجپال پہلے چلے گئے نا، ممتاز قادری تسی اکھاں نال ویکھیا، رحمت اللہ تعالی بابا جی دا جنازہ بھی اکھاں نال ویکھیا، عزت ویکھی جی، پھول سٹ دے ویکھو، لوگاں نوں لینا چ کھڑا ہوندا ویکھو، لوگاں نوں ہاتھ چومدا ویکھو، جڑے تے میں کسے کینڈیڈیٹ نوں ثابت کرو جاؤ چکو، میں اس طرح نال بٹھا کے تقریر کیتی ہوئے، اسی نال انہاں نوں لگ سلام کلام بھی نہیں کرتے، لیکن جڑے حضور دی عزت واسطے کھڑے نال کرسیاں تے بٹھانے، کرسیوں پر بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں واہ بڑے بڑے نو سمجھ نہیں آئی، کہ سمجھ تنوں آ گئی یار، کمانا نو سمجھ آئی۔ اسی لیے اپنا وقت ضائع نہ کر۔ اب کیا میں سوال کرتا ہوں، پوچھو نہ چراغوں سے کہ باقی تیل کتنا ہے، بندہ جا کے نا چراغ دوتے چڑھ کے کہندا ہے کنا تیل باقی ہے جی، چراغ صاحب کنا چلو گے، کنی دیر چلو گے چراغ جی؟ پوچھو نہ چراغوں سے کہ باقی تیل کتنا ہے، پوچھو نہ سانسوں سے کہ باقی کھیل کتنا ہے، پوچھ کفن میں لپٹے ہوئے انسان سے نبی سے وفا کی جائے تو قبر میں سکون کتنا ہے، حضور سے وفا ہو تو قبر میں سکون کتنا، پوچھ۔ آؤ قرآن پاک نے ہمیں بار بار حکم عطا فرمایا، بندے 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 جہاد والا جہاد والا بندے۔ اب ہم نے جہاد کا حق ادا کرنا ہے، قرآن کہتا ہے کیا جہاد کرو اور اس جہاد کا حق ادا کرو۔ اب ہم جہاد کرتے ہوئے جہاد کا حق کیا ہے کہ اگر وقت پڑے جہاد کے لیے تو مال کے ساتھ جہاد کر، وقت آئے ضرورت ہو تو مال کے ساتھ بھی، قلم کے ساتھ بھی، کلام کے ساتھ بھی جہاد کر، پھر وقت آئے تو جان کے ساتھ بھی جہاد کر، یہ ساری چیزوں کے ساتھ جہاد۔ ہون یہ جڑے حضرات پاور اور طاقت بن رہے ہیں، یہ طاقت اور قوت بنتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ملک پر حکمرانی کرتے ہیں، اب ان کو طاقت کو توڑنا یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد کی قسم ہے، جہاد ہے جو طاقت میں آ کر، پاور میں آ کر نقصان پہنچاتے، ان کی طاقت کو توڑنا یہ بھی جہاد ہے۔ اب کیسے توڑو گے؟ کیا ان کو ووٹ نہ دے کر، اسلام کے نام پر ووٹ دے کر ان کی طاقت توڑ، اسلام کو طاقت دے۔ بندے کہتے ہیں ووٹ کتنے لکھا ہے قرآن چ، حدیث وچ کتنے لکھا ہے، تسی جو کہندے ہو جہاد ہے، میں کہ آوے بندے اللہ تنوں ہدایت ہی دے، تینوں کی دس۔ پاکستان بنا تھا، بولو نا بنیا صحیح کہ نہیں؟ پاکستان جب بنا تھا تو انگریزوں نے کہا، جسٹس نے کہا انگریز نے ہم بھی پاکستان بنا رہے ہیں، تو کیسے پتا چلے گا کہ آپ پاکستان کے حق میں لوگ ہیں؟ تو پھر اس وقت ووٹنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی،
مسلمانوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا تھا، پاکستان بن گیا۔ زندہ بندہ بولے گا ووٹ ڈالا پاکستان کے نام پر، پاکستان بن گیا۔ پاکستان ایک مسجد ایک مسجد بن گئی، ساڑھے وڈیاں بنا دیتی، ہن مسجد امام چاہیے، پھر بندے کہنے گے تسی جناب امام لے کے آگے پیر صاحب ایک ہی تو لے۔ زندہ بندہ بھائی، زندہ بندہ۔ مسجد ساڑھے وڈے بنا گئے تو امام نہیں لبیا۔ اچھا بھائی امام کیا ہے؟ ایک امامت صغرا ہے، وہ بھی میرے نبی نے دی ہے، ایک امامت کبرا ہے، وہ بھی میرے نبی نے دی ہے۔ امامت صغرا مصلی کی امامت ہے اور امامت کبرا حکمرانی کی امامت ہے۔ زندہ بندہ بابا زندہ۔ مصلی کے اوپر جب آپ کسی کو کھڑا کرتے کنو لاب کے لے آندے ہو؟ مصلی پر کھڑا کیا، جڑا گلہ توڑے انہوں امام بنا دے؟ نہیں، بولو 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 بولو۔ جڑا گلے چو پیسے کر لو، جڑا گلے چو چوری کر لو انہوں بنا لو گے؟ تے جڑا اتھے وہ چوری کرے، گلے دی چوری کرے تو وہ امام نہیں بن سکتے۔ گھڑی چور جڑا کرے ناراض نہیں پہنتے یار، گھڑی چور جڑا ہے انہوں تسی مسئلے تے کھڑا نہیں کر دے، جڑا گھڑی چوری کر گیا انہوں مسئلے تے کیوں کھڑا کیتا؟ تسی کہتے ہو جی کس طرح؟ بابا جی تو نہ وہ امام بنایا تم لوگوں نے اسے، وہ کیسے؟ امامت صغرا جو ہے وہ مصلی کی امامت ہے، امامت کبرا حکمرانی کی امامت ہے۔ جس بندے نے یہ مصلی کسی فاسق کو دیا وہ بھی گناہگار، جس نے 25 کروڑ عوام کا مصلی کسی فاسق کو دیا وہ بھی گناہگار۔ اس مصلی کے لیے بھی بندہ چن کے لے آ، پاکستان مسجد بن چکی ہے، اس کے مصلی کے لیے بھی بندہ چن کے لے کے آ۔ اب تحریک تجھے دعوت دیتی ہے، تیرے پاس دعوت ہے، یہ پیغام ہے کیا کہ درویش میدان عمل میں ہم کبھی نہیں آئے تھے، زندگی میں نہ ووٹ کبھی دیا تھا نہ کبھی سیاست کی باتیں کی تھی، اسی بھی چپ کر کے تسبیح پھیر دے حق ہو اللہ، ہاں جی اسی بھی یہی کام ہی کرتے سا، چپ کر کے اتنے کوٹی جاندے سامتے سی تھلے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد، آپ ہی کر دے رہے ہیں۔ گونگٹ پا کے کڑیاں لی کار تے عورتاں لی کار تھلے منہ سٹ کے پہ رہے نہ باہر نکلنا نہ کسی نے کچھ کہنا، اسی آپ ہی کام کیتے لے۔ لیکن قربان جائیے جس ویلے مرد کلندر نے آواز لائی انہوں نے کہا جس ہر چیز ہی برباد ہو جانی جی باہر نکل پو، پھر چھڑ چھڑا کے باہر نکلے نا، پھر بندے نو پیغام دینے بابا ساری پہلی ساری زندگی بھی گجرانے دے رہنا لیں، دیکھو پہلے والی زندگی میں کوستانہ بنائے تھے گواہ میں لوگ تے ہون دی زندگی ویکھ لو، کہنے گل تے واقعی ٹھیک ہے۔ میں کہ آؤ الحمدللہ جب بابا جی لے کر ساتھیوں کو فیض آباد کی طرف گئے نا تے میں بابا جی دا لایا بیان لایا تے میں نو خیال آیا فاروق شاہ لوگ تیرے قدم چومدے نے، گڈیاں دے دروازے کھول کے تینوں اس طرح بٹھاندے نے، قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا میرے دین واسطے کی کیتا ہے تے میرے کو تو جواب کوئی، اللہ کی عزت کی قسم میرے کو تو جواب کوئی نہیں۔ میں یہ ذکر میرا اس ساتھیوں دی تبلیغ میری اپنی سنت شریعت ساتھیوں دی سنت شریعت یہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں کی جواب دیں گا؟ نظام یعنی کفر دا چل رہا ہے، حضور دی ناموس تے حملہ ہے، قرآن دی عزت تے حملہ ہے، حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہے، یہ اسی حالی بھی تسبیح ذکر فکر یہ کرنا ہے لیکن نال یہ وفا بھی کرنی۔ اللہ بابا جی نو سلامت رکھے، یہ بزرگاں نو سمجھ آ گئی، یہ سارے دوستاں نو سمجھ آ گئی، لوگاں نو سمجھ آ گئی، نوجوانوں نو سمجھ، جڑے بندے نو سمجھ نہیں آئی خدا دا واسطہ جی 2 رکعت رات نو پڑھیا کرو، نماز 5 پڑھ کے 2 رکعت نفل نماز پڑھیا کرو تے دعا منگو اللہ ساڈا سینہ کھول دے، اللہ ساڈا سینہ کھول دے۔ میں کہنا چند دنوں دے وچ سمجھ نہ لگ جائے تے پھر کہنا لوگ آج آپ کے سامنے ہے، میڈیا کی رسائی، میڈیا تک ہمیں رسائی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں آپ لوگ آواز نہیں اٹھا رہے فلاں جگہ پہ خاموش ہے، ہم آواز ہر چیز پر اٹھا رہے ہیں، ہماری آواز آپ تک پہنچنے نہیں دی جا رہی، ہم آواز اٹھا رہے ہیں آپ تک نہیں پہنچ رہے، انہوں دا کتا بھی مر جائے تو رولا پا دیں نے، ساڑھے بندے بھی مر جانتے خبر تواڈے تک نہیں پہنچ رہی، انہوں دی بلی مر جائے تو پورا دنیا نو تے رولا پیندا ہے،
مسلمان جناب فلسطین کے اندر کٹ رہے ہوں، بعد میں وہ پتھر ہاتھ میں لے کر کوئی جواب دے تو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، ٹیررسٹ ہیں۔ بتا، سارا میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، اور پھر تمہارا دماغ بھی اسی میڈیا پہ لگا ہوا ہے۔ جو وہاں خبر سنی، جو بات وہ کر رہے اسی کے اوپر پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ آؤ، لوٹ کے آؤ، لوٹ کے آؤ۔ مسلمان اتنی غفلت کی نیند نہ سو، اتنا نادان نہ بن کہ تیرا سب کچھ وہ چرا کر لے گے، کچھ باقی نہیں رہا۔ تو کیا جیسے سجدہ دیتے تھے نا مسلمان ہندوستان کے اندر، تو خوش تھے بڑے کہ ہم سجدہ دیتے ہیں۔ اقبال نے ان کی نقشہ کشی کی، فرمایا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ یہ جڑے سجدے والے انہوں تونوں بھی اتنے پیغام ہے، اسی از مسجد جا کے 2 سجدے دے لئیے نا تے خوش ہونے ہیں، اسی سجدہ اسی بڑے مسلمان ہیں۔ اے بابا پھر پاکستان کیوں بنایا سی؟ وقت ہے، اگر آج نہیں تو پھر کب، اب نہیں تو پھر کب۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے، با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مقصد کی خاطر اس دنیا میں آئے ہیں، اور اللہ نے بار بار ہم سے بھی فرمایا ہے تم بیکار دنیا میں نہیں آئے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار نہیں ہے، کچھ کرنے کی خاطر آئے ہو۔ وہ کرنا کیا ہے؟ حضور کی غلامی، دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنی ہے۔ آخر دعوانا